سورہ یوسف کی آیت نمبر 50، سورہ یوسف کا 7واں رکوع اور 12ویں پارے کا 17واں رکوع، 12ویں پارے کا آخری رکوع۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے اس شخص نے یہ تعبیر سنی اور واپس ہوا اور بادشاہ کی خدمت میں جا کر تعبیر بیان کی۔ بادشاہ کو یہ تعبیر بہت پسند آئی اور اسے یقین ہوا کہ جیسا حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہے ضرور ویسا ہی ہوگا۔ بادشاہ کو شوق پیدا ہوا کہ اس خواب کی تعبیر خود حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان مبارک سے وہ سنے۔ چنانچہ ارشاد ہے وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ، اور بادشاہ بولا کہ انہیں میرے پاس لے آؤ۔ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ، تو جب یوسف کے پاس ایلچی آیا، قاصد آیا، اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں بادشاہ کا پیغام عرض کیا، قال ارجع الى ربک، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اپنے بادشاہ کے پاس پلٹ جا۔ فاسألہ ما بال النسوة اللاتی قطعن ایدیہن، پھر اس سے پوچھ کیا حال ہے ان عورتوں کا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے، یعنی بادشاہ سے درخواست کر کہ وہ عورتوں سے پوچھے اور تفتیش کرے کہ معاملہ کیا ہے۔ ان ربی بکیدہن علیم، بے شک میرا رب ان کا فریب جانتا ہے۔ یہ آپ نے اس لیے فرمایا تاکہ بادشاہ کے سامنے آپ کی براءت اور بے گناہی معلوم ہو جائے، اور یہ اس کو معلوم ہو کہ یہ قید طویل بے وجہ ہوئی، تاکہ آئندہ حاسدوں کو بات کرنے کا موقع نہ ملے، اور بادشاہ کا دل اچھی طرح صاف ہو جائے کہ آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا جس وجہ سے آپ کو جیل میں ڈالا گیا، آپ بے گناہ ہیں اور آپ پر یہ ظلم ہوا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ تہمت کو دور کرنے میں کوشش کرنا ضروری ہے۔ اب قاصد حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس سے یہ پیغام لے کر بادشاہ کی خدمت میں پہنچا۔ بادشاہ نے سن کر عورتوں کو جمع کیا اور ان کے ساتھ عزیز مصر کی زوجہ زلیخا کو بھی بلایا۔ قال، بادشاہ نے کہا ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ، اے عورتوں تمہارا کیا کام تھا جب تم نے یوسف کا جی لبھانا چاہا، انہیں اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی۔ بادشاہ نے عورتوں سے پوچھا بتاؤ معاملہ کیا ہے؟ قلنا حاش للہ ما علمنا علیہ من سوء، وہ عورتیں بولیں اللہ کو پاکی ہے، ہم نے ان میں کوئی برائی نہ پائی، کوئی بدی نہ پائی۔ یعنی عورتوں نے گواہی دی کہ حضرت یوسف علیہ السلام ہر گناہ سے بری ہیں، ساری کوتاہیاں ہماری طرف سے تھیں۔ قالت امرأة العزیز الآن حصحص الحق، عزیز مصر کی بیوی بولی یعنی زلیخا، اب اصلی بات کھل گئی۔ انا راودتہ عن نفسہ، میں نے ان کا جی لبھانا چاہا تھا، میں نے انہیں اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی۔ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، اور وہ بے شک سچے ہیں۔ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پیغام بھیجا کہ عورتوں نے آپ کی پاکی بیان کی اور عزیز مصر کی زوجہ زلیخا نے اپنے گناہ کا اقرار کر لیا۔ اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ، یہ میں نے اس لیے کیا کہ عزیز کو معلوم ہو جائے کہ میں نے پیٹھ پیچھے اس کی خیانت نہ کی۔
وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور اللہ دغا بازوں کا مکر نہیں چلنے دیتا، یعنی جو خیانت کرنے والے ہوتے ہیں انہیں اللہ ذلیل و رسوا فرماتا ہے۔ یا آپ نے فرمایا کہ یہ ساری تحقیقات کرانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر عزیز مصر کے دل میں یہ خیال ہو کہ میں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے محل میں رکھا اور ان کا اتنا خیال رکھا، لیکن انہوں نے پیٹھ پیچھے خیانت کی، تو اس کے دل سے بات نکل جائے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کوئی قصور نہ تھا۔ 12واں پارہ الحمدللہ مکمل ہوا۔ اللہ رب العالمین اس کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن و منور فرمائے۔ 13ویں پارے کا آغاز ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اور میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں بتاتا۔ جب زلیخا نے اقرار کر لیا تو اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے جو یہ فرمایا تھا کہ میں نے اپنی برات کا اظہار اس لیے چاہا تھا تاکہ عزیز مصر کو یہ معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں اس کی خیانت نہیں کی تھی، اور اس کے اہل کی حرمت خراب کرنے سے میں مجتنب رہا ہوں، یعنی میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، اور جو الزام مجھ پر لگائے گئے ہیں میں ان سے پاک ہوں۔ یہ جو آپ نے فرمایا، اس کے بعد آپ کا خیال مبارک اس طرف گیا کہ اس میں اپنی طرف پاکی کی نسبت اور اپنی نیکی کا بیان ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اس میں شان خود بینی اور خود پسندی کا شائبہ بھی آ جائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تواضع اور انکساری اور عاجزی سے آپ نے عرض کیا کہ میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں بتاتا، وما ابرئ نفسی، اور میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں بتاتا۔ مجھے اپنی بے گناہی پر ناز نہیں ہے، اور میں گناہ سے بچنے کو اپنے نفس کی خوبی قرار نہیں دیتا۔ نفس کی جنس کا یہ حال ہے کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس تو برائی کا بڑا حکم دینے والا ہے، الا ما رحم ربی، مگر جس پر میرا رب رحم کرے، یعنی اپنے جس مخصوص بندے کو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے معصوم کرے تو اس کا برائیوں سے بچنا اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہے، اور معصوم کرنا اسی کا کرم ہے۔ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے یہاں یہ فرمایا کہ جو میں گناہ سے پاک رہا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے معصوم پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ میں اپنے کمال اور اپنی بڑائی کا ذکر نہیں کر رہا۔ ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ اس میں ہمارے لیے بڑی ہی اہم نصیحت ہے کہ جب بھی اچھا کام ہو جائے ہم دل میں یہ یقین رکھیں کہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں، یہ محض اللہ کا فضل ہے، اور انسان کو عاجزی کرنی چاہیے۔ رب جس پر چاہتا ہے کرم فرماتا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں۔